أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح الجامع میں صحابی رسول مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق لکھا ہے کہ آپ ایک دن حج کے دن تھے، بیت اللہ شریف کی دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ایام حج میں. تو ایک دیہاتی آیا، حج کے دنوں میں ہر طرح کے لوگ آئے ہوتے ہیں، آ کر وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک سوال کرتا ہے. سوال یہ تھا کہ عبداللہ، باہر حجاج کی خدمت کے لیے آپ کے خاندان کے لوگوں نے مختلف قسم کی سبیلیں لگائی ہیں اور کیمپ لگائے ہیں، شہد پلایا جا رہا ہے، ستو کھلایا جا رہا ہے اور پلایا جا رہا ہے، اور سب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور انداز میں حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن آپ کی طرف سے باہر حاجیوں کی خدمت کے لیے صرف نبیذ پلانے کا بندوبست کیا گیا ہے. نبیذ کہتے ہیں کھجور کے شربت کو. کھجور پانی میں بھگو کے رکھ دی جائے، 6-8 گھنٹے کے بعد پھر اسی پانی میں حل کر کے گٹھلی نکال کر کے جو مشروب بنتا ہے، اس کو عربی میں نبیذ کہتے ہیں. آج ہمارے لیے تو ایک نایاب ہے، لیکن عرب میں یہ ایک عام مشروب تھا. جس طرح آج ہمارے ہاں ایک بوتل عام طور پر چلتی ہے، تو عام مشروب تھا اس وقت. تو چونکہ ایک عام مشروب اور ایک عام شربت تھا، اس وجہ سے اس اعرابی نے آ کر عبداللہ ابن عباس سے یہ سوال کیا کہ آپ کی طرف سے حاجیوں کی خدمت میں صرف نبیذ پیش کیا جا رہا ہے، کھجور کا شربت، ام من بخل ام من فقر، آپ بخیلی کر رہے ہیں یا آپ غریب ہیں؟ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے بغیر تکلف کے سوال کیا سیدنا عبداللہ ابن عباس سے. یقیناً 2 باتوں میں سے ایک ہے کہ آپ کے خاندان کے لوگ حاجیوں کی خدمت میں طرح طرح کی چیزیں پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے یہ ایک عام عرب کا جو مشروب ہے وہ پلایا جا رہا ہے. یا تو استطاعت نہیں تو آپ غریب ہیں، استطاعت کے باوجود اگر آپ نے ایک عام شربت رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بخیل ہیں. ام من بخل ام من فقر. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو بیت اللہ کی دیوار کی ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دی اور کہا
اللہ کا شکر ہے نہ میں بخیل ہوں نہ فقیر ہوں، نہ غریب ہوں نہ ہی بخیل ہوں، لیکن ہمارے ہاں نبیذ یہ کھجور کا شربت کیوں بٹ رہا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج ادا کیا تو اس وقت بھی میں آپ کے ساتھ تھا، آپ سواری پر سوار تھے اور ہمارے ہی خیمے کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی مانگا، تو اس سال بھی ہمارے گھر سے یہی نبیذ بٹ رہا تھا حاجیوں کی خدمت میں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پانی مانگا تو ہم نے آپ کو یہ نبیذ کھجور کا شربت پیش کیا، کیونکہ عام حاجیوں کی خدمت کے لیے اس وقت بھی ہمارے ہاں یہ سوغات بٹ رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑی خوشی خوشی اس کو قبول کیا، پیٹ بھر کے آپ نے نوش فرمایا، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی کو بھی پلایا، اور پھر آپ کو پتا چلا کہ یہ نبیذ ہم نے مخصوص آپ کے لیے نہیں بنایا بلکہ عام حاجیوں کی خدمت کے لیے یہ مشروب بٹ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احسنتم واجملتم وَكَذَلِكَ فَفْعَلُوا۔ نبی علیہ السلام نے 3 جملے ارشاد فرمائے، احسنتم، تم نے بہت اچھا کر رکھا ہے، وَأَجْمَلْتُمْ، تمہارا یہ کام بڑا ہی خوبصورت ہے، وَكَذَلِكَ فَفْعَلُوا، اسی طرح اس کام کو جاری رکھنا، اسی طرح اس کام کو جاری رکھنا۔ اب سن عربی، لا اريد ان اغیر ما امرنی بہ رسول اللہ، جس کام کے جاری رکھنے کا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا میں اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جاری رکھنا، تو اس وقت سے ہم نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے، اور اس جاری رکھنے میں تبدیلی اس لیے نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کو جاری رکھنے کا حکم دیا تھا، اور میں نہیں چاہتا ان اغیر ما امرنی بہ رسول اللہ، کہ جس چیز کو جاری رکھنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا میں اس میں رد و بدل کروں۔ اس واقعے سے ہمیں جو ایک فکر ملتی ہے، ایک سوچ، اسی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج کے خطبے میں ہم نے چند مثالوں کے ساتھ ہماری یہ فکر جو ہے، یہ سوچ ٹھیک ہو جائے تو باقی سارے مسائل کہ ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، اور روزہ کس طرح رکھنا ہے، زکوٰۃ کس طرح، حج کس طرح، دیگر معاملات کس طرح، ہم نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، مرنا جینا ہو تو کس طرح، یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہمارا قبلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہماری فکر ٹھیک ہونی چاہیے کہ یہ ہے کامیابی کی راہ، کہ ہم یہ تصور بنا لیں کہ ہم نے وہی کرنا ہے، اسی طرح کرنا ہے جس کے کرنے اور جس طرح کرنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے یا اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تعین کر لیا ہم نے راستے کا، پھر اس میں چلنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اگر ہم نے پہلے سے ہی اپنا تعین اپنے راستے کا، اپنی فکر کا کوئی اور کر لیا تو پھر قرآن بھی پڑھیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیث بھی پڑھیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے ایک قبلہ، ایک اور رخ کو متعین کر رکھا ہے، تو ہر چیز ہمیں اس طرف پھرتی ہوئی بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی ہر معاملے میں
معاملات ہیں، عبادات ہیں، خوشیاں ہیں، غمیاں ہیں، سارے معاملات اس فکر کے ساتھ ہم نے متعین کرنے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے، کہ غزوہ موتا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا زید بن حارثہ کو امیر بنا کے بھیجا اور فرمایا کہ اگر زید کو کچھ ہو جائے تو یہ علم، یہ جھنڈا امارت کا جو ہے، یہ عبداللہ ابن رواح کے ہاتھ میں دے دینا، اور عبداللہ ابن رواح کو بھی کچھ ہو جائے تو پھر جعفر تم نے اس کو سنبھالنا ہے۔ صحابہ کو کچھ فکر اسی وقت سے لاحق تو ہو گئی تھی کہ آج تک نبی علیہ السلام نے غزوات میں بھیجتے ہوئے یوں نہیں فرمایا کہ اس کو کچھ ہو جائے تو پھر یہ، اس کو بھی کچھ ہو جائے تو پھر یہ ناطے کے وہی پیغمبر کی زبان سے جملے نکلے ہیں، لگتا ہے کہ آج یہ تو قبول ہو چکے ہیں، اور وہی ہوا۔ سیدنا زید بن حارثہ شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواح نے امارت سنبھالی، وہ شہید ہوئے، جعفر طیار نے سنبھالی۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان پہ بھی جب حملہ ہوا اور وہ بھی شہید ہوئے تو پھر سیدنا خالد بن ولید نے وہ جھنڈا تھام لیا امارت کا، جبکہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک بات کہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کو بذریعہ وحی بھی اطلاع مل گئی، اور ادھر سے آنے والے ایک قاصد نے بھی ان تینوں کی شہادت کا بتایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں میرے زید شہید ہو گئے، میرے عبداللہ ابن رواح بھی شہید ہو گئے، جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، پھر امر تو یہاں تک تھا میرا، لیکن پھر خالد بن ولید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح دے دی ہے، میدان فتح ہو چکا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس وقت میں نے اپنے حجرے کی کھڑکی کے پاٹ جو درمیان ایک ہلکا سا سوراخ ہوتا ہے اس میں سے جھانک کر دیکھا تو اللہ کے پیغمبر انتہائی غمگین حالت میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو غمگین دیکھ کر میں بھی وہی کھڑی رہ گئی۔ دیکھتی ہوں کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے گھر کی عورتوں کو پتا چلا جعفر کی شہادت کا تو وہ رو رہی ہیں، اونچی اونچی آواز سے رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا انہا ہننا، جا ان کو روک۔ وہ چلا گیا، پھر پلٹ کے آیا، اللہ کے نبی میں نے روکا ہے، غلب ننی، وہ میری بات نہیں مان رہی، غالب آ رہی ہے، روئے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر روکو ان کو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں وہی کھڑی دیکھ رہی ہوں، تھوڑی دیر میں وہ واپس پلٹے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میری بات وہ نہیں مان رہی، وہ روئے جا رہی ہیں۔ تو آپ ویسے ہی غمگین بیٹھے تھے تو آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، فاحش فی افواہہم التراب، جا ان کے منہ میں مٹی ڈال۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ اور نظریہ، فکر دیکھیے، کہتی ہیں ہلاک ہو گیا یہ شخص، ہلاک ہو گیا یہ شخص۔ جب ایک بار کہا تھا رک جاتا، دو بار بتایا تھا سمجھا کے رک جاتا، یہ رکا نہیں، نبی کو بار بار پریشان کرتا رہا۔ آخر نبی نے غصے میں کہہ دیا جا ڈال ان کے منہ میں مٹی۔ اب یہ منہ میں مٹی ڈال نہیں سکے گا، ادھر نبی کا نافرمان ہو جائے گا۔ کیا فکر دے رہی ہے
کہ نبی ہر حال میں مطاع ہے، اس کی فرما بردار ہر حال میں. غصے میں بھی جملہ کہا ہے واجب الاطاعت ہے، یہ نہیں کہ غصے میں جملہ نکل گیا تو اب واجب الاطاعت نہیں ہے. نبی ہر حال میں مطاع ہے، نبی کی ہر حال میں اطاعت کرنی ہے، خوشی ہے یا غمی. کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا عبداللہ ابن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو، عبداللہ میں جو کچھ کہتا ہوں لکھ لیا کر، اس عرش والے کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں. تو نبی ہر حال میں واجب الاطاعت ہے. کہ آپ نے غصے میں فرمایا تو ام المومنین فرماتی ہے وہ ہلاک ہو گیا تو اب ڈال مٹی. نہیں ڈال سکتا تو نبی کا ماننا فرمان. کیوں نہ تو رک گیا پہلے، جب تو نے ایک بار بتا دیا، دو بار بتا دیا، حجت تمام ہو گئی. یہ صحابہ کرام کی طرف سے ہماری طرف جو ہے فکر منتقل ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی خوشیاں ہیں یا غمیاں ہیں، اپنے سارے معاملات کو ڈھالنا ہے اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق. چھوٹے مسئلے ہیں، بڑے مسئلے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، کامیابی کا راستہ، اخروی نجات کا راستہ یہی ہے کہ ہم یہ سوچ لیں، یہ فکر بنا لیں کہ اس کائنات میں ہم بھیجے گئے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، رسول اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں اس طریقے سے جس طرح محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھائی اور بتلائی. یہ زندگی میں ہماری تخلیق کا مقصد ہے. اس فکر کو صحیح کرنا ہے. اب دیکھیے وقت کے عظیم امام، عظیم محدث، عظیم فقیہ، مسجد نبوی کے امام و خطیب امام مالک بن انس رحمہ اللہ، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام مالک رحمہ اللہ. امام ابن عیینہ فرماتے ہیں، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں امام مالک کے پیچھے نماز پڑھ کے. ایک بندہ آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے امام صاحب سے، من این احرم، کہ میں حج بیت اللہ کے لیے یا عمرے کی نیت سے جانا چاہ رہا ہوں تو میں احرام کہاں سے باندھوں؟ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ بڑا سادہ سا سوال ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، من ذی الحلیفہ من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذی الحلیفہ مدینہ سے جاتے ہوئے جو میقات پڑتی ہے وہ میقات ذی الحلیفہ، آبار علی موجودہ نام ہے جس کا. یہ بھی فرمایا کہ ذی الحلیفہ سے، اور آگے دلیل بھی دی، من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام وہاں سے باندھا ہے. یہاں مدینہ سے جب نکلے آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو آپ نے ذی الحلیفہ میں جا کے احرام باندھا ہے، تو بھی وہاں سے احرام باندھنا. آگے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اريد ان احرم من المسجد من عند القبر. امام صاحب میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تو مسجد اور مسجد کے اسی حصے سے جہاں اللہ کے پیغمبر کی قبر مبارک ہے، مسجد کے اسی حصے سے احرام باندھ کر لبیک کہتا ہوا جاؤں. میرا جی تو یہ چاہ رہا ہے.
امام مالک نے فرمایا لا تفعل فإنی اخشى علیک الفتنہ، ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب یہ فرمایا کہ تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگے امام صاحب ایو فتنۃ فی ھذا امیال نریدها، امام صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کون سی فتنے کی بات ہے؟ یہ تو چند میل پہلے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوا جاؤں گا، میں کوئی غلط جملے تو نہیں بولتا جاؤں گا، یہ تو ذوالحلیفہ سے چند میل پہلے یہاں سے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جاؤں گا، احرام باندھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چند میل پہلے سے میں نے شروع کیا، یہ بھی فتنہ ہے۔ امام مالک کا جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں ایو فتنۃ اعظم من ان ترى انک سبقت الى فضیلت قصر عنها رسول اللہ، کہا اس فتنے سے بڑا فتنہ میری نظر میں تو کوئی نہیں کہ تو یہ سمجھے کہ وہ فضیلت جس سے محمد الرسول اللہ محروم رہ گئے تو نے اس کو پا لیا۔ اگر یہ فضیلت ہوتی یہاں سے احرام باندھ کے جانے کی تو اللہ کے نبی بھی کرتے، اگر فضیلت ہے تو اس کا معنی ہے اللہ کے نبی تو محروم رہے اور تو اس کو پا رہا ہے۔ تو یہ سمجھے کہ وہ فضیلت جو اللہ کے نبی نہ پا سکے میں وہ پا رہا ہوں، اس سے بڑا فتنہ میری نظر میں تو کوئی نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا انی سمعت اللہ یقول، او سائل سن، میں نے اللہ سے سنا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ اللہ سے سنا ہے۔ انی سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ سے سنا ہے، اللہ فرماتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، یہ تو اس لیے کہا انی سمعت اللہ یقول فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے اللہ سے سنا ہے، یعنی قرآن سنا ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ڈر جانا چاہیے لوگوں کو میرے نبی کی مخالفت سے، ورنہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو نبی کی راہ کو بدل رہا ہے تو فتنے میں مبتلا ہونے کا میں کیوں نہ کہوں، مجھے ڈر ہے کہ تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب سوچ کتنی اچھی ہے کہ چند میل پہلے میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دوں، لیکن یہ اس کی سوچ ہے، نبی کا فرمان نہیں، اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ ہماری سوچیں جتنی بھی اچھی ہوں، جتنی بھی خوبصورت ہوں، وہ شریعت اور دین نہیں بن سکتی، ہماری کامیابی کا وہ راستہ متعین نہیں کر سکتی ہماری سوچیں۔ تو یہ بنیادی سبق ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی فکر کو درست کرنا ہے، یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہم نے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی سے رہنمائی لینی ہے، ہمارا یہی راستہ ہے۔ جب یہ فکر بنا لیں گے تو پھر ہر چیز اور ہر مسئلے کا اختلاف ختم کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ راہیں متعین کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اگر ہم راہ متعین کرنے میں کامیاب ہو گئے تو، ورنہ یوں تو ایک چور چوری کر کے بھی کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ چوری میں کامیاب ہو گیا، اس نے راہ جو متعین کیا ہے وہ راستہ غلط تھا، اس لیے اس کی وہ کامیابی اس کی حقیقتاً ناکامی ہے۔ کامیابی حقیقی کون سی ہے؟ کہ جس نے اپنے قبلے کو صحیح متعین کر لیا، اپنے راستے کا تعین صحیح کر لیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، دنیا میں کامیابی کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ شخص
جس نے ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ گیا، جنت کا داخلہ اسے مل گیا، حقیقی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی لینے کے لیے ہمیں اپنے اس راستے کا تعین کرنا ہے جس طرف جا رہے ہیں۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل کا اب سنیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پہ کتنی آزمائشیں آئیں۔ مسئلہ کیا تھا کہ قرآن کو مخلوق کہہ دو، وہ فرما رہے تھے یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ نے علماء سے سنا، تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا بارہ کہ کیسے مظالم ڈھائے گئے، جلاد متعین کیے گئے۔ آخری بار جب بادشاہ کی عدالت میں لایا گیا، راستے میں جلاد کھڑے کیے گئے، تلواریں لٹکا دی گئیں، تیر اور نیزے بھی راستے میں رکھ دیے گئے تاکہ ان کو دیکھتے ہوئے آئیں، گھبرا جائیں، ڈر جائیں۔ لیکن جب کہا گیا ہاں اب کیا کہتے ہیں، تو کہا اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، مجھے منوانا ہے تو اللہ کی کتاب میں سے کوئی دلیل پیش کر دو یا میرے نبی کی سنت میں سے کوئی حوالہ پیش کر دو، میں مان لوں گا۔ نہ میں ان تلواروں سے ڈرتا ہوں، نہ جلادوں کا خوف ہے۔ احمد کو منوانا ہے تو آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ احمد بن حنبل کو منوانا ہے تو اللہ کی کتاب کی کوئی آیت پیش کرنی ہوگی یا میرے نبی کی سنت پیش کرنی ہوگی، اس کے علاوہ احمد بن حنبل کو تم نہیں منوا سکتے۔ کہنے والے نے اسی لیے کہا کہ امام احمد بن حنبل کا یہ استقامت پوری امت پر احسان ہے، اور ادھر ابو بکر صدیق کی وہ استقامت جو یوم الردہ، کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اٹھنے والے کچھ ان اختلافات پہ کنٹرول کرنا تھا، یہ پوری امت کے لیے احسان ہے۔ اسی غزوہ موتا جس کی بات بیان کی میں نے، بہت بڑے دشمن سے لڑائی تھی، نصارہ کے ساتھ۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک اور بہت بڑا لشکر تیار کیا اسی سمت کو بھیجنے کے لیے، جسے جیش اسامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لشکر کا سپہ سالار اسی زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو بنایا اللہ کے نبی، جو کم عمر ہیں، نوجوان ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو پیارے اتنے تھے کہ صحابہ حب رسول اللہ کے نام سے یاد کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پیارے۔ کچھ نبی علیہ السلام نے باتیں سنی کہ لوگ بعض سبق کہہ رہے ہیں کہ اسامہ کو، تو نبی علیہ السلام نے ایک خطاب بھی فرما دیا تھا کہ لوگوں، میں نے زید بن حارثہ کو امیر بنایا تھا، کچھ لوگوں کو اعتراض تھا، اللہ کی قسم زید اس لائق تھا کہ میں اس کو امیر بناؤں، آج اسامہ کو بنایا ہے۔ اور کچھ اڑتی ہوئی باتیں سنی ہیں کہ کچھ لوگ آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ میرا فیصلہ شاید تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسامہ بن زید بھی آج اس امارت کے اہل اور لائق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایات فرمائی، مدینہ سے باہر نکل چکے ہیں، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری وقت آ گیا، اس زندگی بے وفا زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی اطلاع مل گئی کہ اللہ کے پیغمبر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، رک گئے۔ تجہیز و تکفین میں پورا لشکر شریک ہوتا ہے۔ فراغت کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق
کہ کاندھوں پر جب بوجھ ڈالا گیا امارت کا، خلافت کا، ابو بکر صدیق نے اسی جیش کو مستعد کیا روانہ کرنے کے لیے۔ تو اب لوگوں میں یہ بات عام اڑ گئی کہ اللہ کے نبی کا دور کچھ اور تھا، اللہ کے پیغمبر کا خالی رعب ہی کافی تھا۔ آج اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں نہیں رہے، تو اب اس قافلے کو روانہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں کے حالات پہ کنٹرول پانا ہے پہلے۔ یہاں کے حالات، اطراف کے حالات، کیا کیا خبریں آ سکتی ہیں، کہیں سے فتنہ ارتداد، کہیں سے منکرین زکوٰۃ کی خبریں آ رہی ہیں، معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ ابو بکر کو اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے۔ وہ حالات کچھ اور تھے، اب وہ حالات نہیں رہے۔ ابو بکر صدیق تک جب ایسی باتیں پہنچی، مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا تاریخی، اور کہا لوگو میرا اعلان سن لو، جنگل کے درندے مجھے یقین ہو جائے، وَلَوْ أَنِّي ظَنَنْتُ أَنَّ السِّبَاعَ تَخْطَفُنِي، مجھے یقین ہو جائے کہ جنگل کے درندے آ کر مجھے کھا جائیں گے، میرے ٹکڑے کر ڈالیں گے، میں تب بھی اس قافلے کو روانہ کروں گا۔ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرَىٰ غَيْرِي لَأَنفَذْتُهُ، سارے میرا ساتھ چھوڑ دیں، مدینہ کے سارے لوگ ہٹ جائیں، اطراف کی بستیوں کے سارے لوگ اس فیصلے سے منحرف ہو جائیں، میں ابو بکر سب کا اکیلا مقابلہ کروں گا، لیکن جس قافلے کو میرے نبی نے کہا چلے جاؤ، ابو بکر اس کو روانہ کر کے رہے گا، اس کو نہیں روکے گا، کیونکہ نبی نے جس کو مقرر کیا ہے جانے پہ، میں اس کو نہیں، نبی کا فیصلہ ہے۔ لوگوں نے عزم دیکھا ابو بکر کا، عمر کے پاس جمع ہوئے، عمر ابو بکر ہماری بات سمجھ نہیں رہے، چلو ٹھیک ہے قافلے کو روانہ کرنا بھی ہے تو آپ ہی اکیلے میں ابو بکر کو سمجھائیں کہ آپ امیر قافلہ تبدیل کر دیں، کیونکہ تجربے کار صحابہ موجود ہیں۔ اسامہ غیر تجربے کار ایک کم عمر لڑکا ہے، اللہ کے نبی کے دور میں تو ٹھیک تھا کہ آپ کا رو بھی کافی، آپ بیٹھے ہیں، آپ کا نام کافی تھا۔ آج حالات وہ نہیں رہے، اپنے قافلے میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، کنٹرول کون کرے گا؟ آپ اکیلے میں ابو بکر صدیق سے جا کر یہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، سارے قافلہ روانہ کریں، لیکن کسی تجربے کار اور عمر رسیدہ آدمی کو قافلے کا امیر، اس جیش لشکر کا امیر مقرر کریں۔ عمر کے بعد سمجھ میں آئی کہ صحیح کہہ رہے ہیں لوگ، عمر ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر صدیق ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، عمر آ کے بیٹھ گئے سامنے، دوسری تیسری باتیں، پھر یہ معاملہ رکھا ابو بکر، کیا خیال ہے؟ لوگوں کی رائے بھی اسی طرح ہے اور میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں کہ ہم اس لشکر کے امیر کا تبادلہ کریں، تبدیلی کریں، کسی تجربے کار بڑی عمر کے صحابی کو امیر مقرر کر کے روانہ کر دیتے ہیں۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، سیدنا صدیق اچھل کے اٹھے، ابو بکر عمر کے یہاں ہاتھ رکھا داڑھی پہ اور کہا یبن الخطاب ثقلت کا سواقل، یبن الخطاب، وہ خطاب کے بیٹے تو مر جائے، تجھ پہ رونے والیاں روئیں، اللہ کے پیغمبر نے جس کو امیر بنایا، ابو بکر ہوتا کون ہے اس کو اس عہدے سے ہٹانے والا، تو مجھے غلط مشورے دینے آ گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس کو امیر بنایا اور ابو بکر سے تو اللہ کے پیغمبر کے خلاف فیصلہ کرنے کا مشورہ دے رہا ہے، میں اس کو عہدے سے ہٹاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو نبی نے امیر بنایا میں اسی کو امیر بنا کے بھیجوں۔
پھر خود چل پڑے اٹھ کے، جہاں وہ قافلہ پہنچ چکا تھا وہاں گئے، جا کر رعایا کو ہدایات کی کہ یہ تمہارے امیر ہیں، اس کو امیر میں نے مقرر نہیں کیا، محمد رسول اللہ مقرر کر کے گئے۔ امیر کو ہدایت کی کہ یہ رعایا ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، اٹھو اللہ کا نام لے کے چل پڑو۔ اللہ کا نام لے کے جب روانہ کیا ان کو، اسامہ بن زید سواری پر بیٹھے، قافلہ روانہ ہوا، ابو بکر صدیق قافلے کے ساتھ ساتھ اسامہ کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے جا رہے ہیں اور اسامہ کو کچھ ہدایات کر رہے ہیں۔ اسامہ نے سواری کو روکا، کہا ابو بکر یا تو مجھے نیچے آنے دیں یا آپ بھی میرے ساتھ سواری پر بیٹھے، جب تک میرے ساتھ چلنا ہے ہدایات کرتے ہوئے آپ بھی اوپر آ جائیں یا پھر مجھے نیچے اترنا ہے۔ لیکن صدیق نے پیغمبر کی اس سنت کو بھی دیکھا تھا کہ جب میرے نبی نے معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا تھا، وہ سواری پہ سوار تھے، جا رہے تھے، اللہ کے پیغمبر پیدل ان کو نصیحتیں کرتے جا رہے تھے۔ صدیق نے کہا اسامہ تجھے سواری پہ بیٹھنا ہوگا، میں جس طرح جا رہا ہوں مجھے اسی طرح چلنا ہوگا، کیونکہ دل میں اللہ کے پیغمبر کی اس سنت پر عمل کرنا بھی مقصود تھا۔ یہ فکر ہماری طرف منتقل کی ہے صحابہ کرام نے کہ کامیابی رفع الیدین کرنے میں نہیں ہے، کامیابی سینے پہ ہاتھ باندھنے میں نہیں ہے کہ باقی سب کچھ ہوتا رہے وہی نہیں، پہلے اپنی فکروں کو درست کرو، یہ خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ جب پتہ چلے گا کہ میرے نبی کی نماز کا طریقہ یہ ہے، میرے نبی کے حج کا طریقہ یہ ہے، میرے نبی کی خوشی کا طریقہ یہ ہے، غمی کا طریقہ یہ ہے، پھر حالات خود بخود بدلتے جائیں گے، اصلاح ہوتی جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے تعین اپنے راستے کا کیجئے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا، ہم نے اپنا مقتدا کس کو بنانا ہے، اپنا مطاع کس کو بنانا ہے، اپنا رہنما کس کو بنانا ہے، راستہ کہاں سے اخذ کرنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے پوری جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، حجر اسود پہ آتے ہیں، یہاں آ کر وہ تاریخی جملہ اے حجر اے پتھر انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میرے نبی نے تجھا بوسہ لیا میں بھی تیرا بوسہ لوں گا، میرے نبی نے بوسہ نہ لیا ہوتا تو میں بھی بوسہ نہ لیتا۔ یہ قوم کو سبق دے رہے ہیں۔ پھر کہا لوگوں جب ہم ہجرت کر کے مکہ مدینہ چلے گئے، وہ مدینہ وباؤں والا شہر تھا، اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، اللہ نے وباؤں کو ٹال دیا، لیکن مکہ میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ یہاں کے لوگ مدینہ جا کر بیماریوں کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ جب ہم عمرے کے لیے آئے 7 ہجری کو، 6 ہجری کو واپس کر دیا گیا تھا، 7 ہجری کو جب ہم آئے، مکہ کے رؤسا مروہ پہاڑی پہ جمع ہو کے بیٹھے تھے ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے کہ سنا ہے بیماریوں نے ان کو لاغر کر دیا ہے، ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی چال دیکھیں کہ ان کی چالیں کیسی ہیں، بدل چکی ہوں گی بیماریوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے۔ مروہ پہاڑی پہ جمع تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں، ناطے کہ وہی پیغمبر ہیں، وہی آ گئی کہ سامنے دشمن یہ سوچ لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساتھیو اپنے دائیں کندھے ننگے کرو، دائیں کندھے ننگے کرو اور حجر اسود سے بوسہ دے کر یہ استلام کر کے اچھل اچھل کے چلو، رمل اپنے پنجوں کے بل اچھل اچھل کے چلو، جس طرح پہلوان کودتے ہیں اس طرح اچھل اچھل کے چلو۔
जब यूं उछल उछल के चलने लगे मरवा पे बैठे हुए, काफिरों ने देखा ये तो ताकतवर घोड़े बन के आ चुके हैं, हमने तो गलत सुना था कि ये कमजोर हो चुके हैं। जब यूं घूम कर रुकने यमानी पर आए तो मरवा अब नजर नहीं आता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब हजर अस्वद तक सांस लेना है तो ले लो। वैसे रमल पूरे चक्कर का होता है, थक जाए तो यहां पे थोड़ा आहिस्ता चल के, फिर हजर अस्वद पे आए तो फिर उसी तरह। वो नामुराद होके उठना शुरू हो गया कि हमने गलत सुना था। तीसरा चक्कर जब हुआ तो सारे उठ के जा चुके थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब बकिया 4 चक्कर नॉर्मल चाल में चलो, आम चाल में चलो। 3 चक्रों में ही इन दुश्मनों का काम कर दिया। उमर ने फरमाया लोगों, आज शहर मक्का को अल्लाह ने दुश्मनों से पाक कर दिया, आज यहां कोई मुशरिक नहीं, तो लिहाजा आज रमल क्यों करें, आज उछल उछल के क्यों चले। ये रमल उछल के चलना तो इसलिए था कि मरवा पे बैठे हुए दुश्मनों को मरहूब करना था, उन पे रौब बिठाना था। आज मक्का को अल्लाह ने दुश्मनों से पाक कर दिया है, तो आज रमल किस काम के लिए। ये बात बताने के बाद फिर कहा लेकिन मैं करूंगा इसलिए कि मेरे नबी ने किया है। मेरे नबी ने फिर भी किया है, हिज्जतुल वदा पे भी किया है, भले इल्लत समझ में आए या ना आए, मेरे नबी ने किया, मैं करूंगा। और रमल शुरू कर दिया। ये क्यों खिताब किया, ये फिक्र मुंतकिल कर रहे हैं आगे। वही सोच जो आज मैं आपकी तरफ मुंतकिल करना चाह रहा हूं, वही नजरिया, वो यही है जो उमर उस वक्त अल्लाह के पैगंबर की उम्मत के सीनों में बात बिठाना चाहते थे कि सबसे पहले हमने ये तयन करना है कि हमने अपना रहनुमा किसको माना है, किसको बनाना है, किसके रास्ते को इख्तियार करना है। ये है अपने किबले का तयन। जो यहां कामयाब वो हर मामले में कामयाब। जिसने यहां नाकामी दिखाई वो जितना मुत्तकी बन जाए, जितना पारसा बन जाए, जितनी मेहनत कर ले, जितना कोशिश कर ले, वो कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि उसने किबले का तयन ही गलत किया हुआ है। वो उस रास्ते को जाने वाली, उस मंजिल को जाने वाले रास्ते तलाश कर रहा है। तो भाइयों, यह है हमारी कामयाबी कि अगर हम अपने इस किबले के तयन में कामयाब हो गए, तो जो सहाबा कराम ने हमारी तरफ फिक्र मुंतकिल की, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हर हाल में नबी मुता है। हमारा मुक्तदा, हमारा रहबर, हमारे रहनुमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमली कोताहियां हर एक के अंदर होती हैं, लेकिन उसको कोताही समझती बंदा, लेकिन जब उसको शरीयत से जोड़ने लग जाए तो सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। मैं किसी की तरफ उंगलियां नहीं उठाना चाहता, ना हमारी तनकीद बेमकसद होती है। हमारी गुफ्तगू का मकसद अपनी और सामेईन की इस्लाह है कि कलमे के अंदर भी हमें यही 2 रुकन दिए गए हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमने ये शहादतैन, ये 2 गवाहियां, इन गवाहियों के साथ वफा का तरीका ये है, सारे काबिल एहतराम हमारे लिए, सारे काबिल एहतराम, वाजिबुल एहतराम, लेकिन वाजिबुल इताअत ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कराम को बशारत जन्नत की मिली इस फिक्र की बुनियाद पर कि फरमाया आज रात कौन पहरा देगा। सारे मुजाहिदीन थके हुए हैं, गज़वे से वापसी का सफर है, नमाज इशा हो चुकी, दुश्मन इस समत को आकर रात को हमला आवर ना हो जाए।
کون آج رات کی نیند قربان کرنا چاہتا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے فوراً، جذبہ سب میں ہوتا لیکن ایک سبقت لے جاتا، باقی بیٹھ جاتے۔ میں حاضر ہوں اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا ارکب، پھر ایسا کرو سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ آپ سوچیں اگر آپ اور میں ہوں کسی کام کے لیے اور کہنے والا کہے ارکب، سواری پہ سوار ہو جاؤ، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ جی ٹھیک ہے پھر۔ لیکن صحابی نے ایسا نہیں کیا، آپ نے فرمایا ارکب، سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ اس نے پیٹھ پھیری، گیا سواری پہ سوار ہو کے آیا۔ اب کیا کروں اللہ کے نبی؟ فرق سمجھیے، ہم سننے کا شوق رکھتے ہیں، وہ ماننے اور عمل کرنے کا شوق اور جذبہ رکھتے تھے کہ جتنا جملہ سن لیا ہے اس پہ عمل نہ کروں اور کہوں پھر کیا، پہلے اس پہ عمل کروں اور پھر پوچھوں دوسری بات۔ یہ بظاہر چھوٹی سی باتیں لگ رہی ہیں، چھوٹی نہیں ہے، یہ اسی فکر کا نتیجہ ہے، اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اور ان لوگوں نے ہمیں یہ فکر دی، ہمیں سبق سکھایا ہے اپنے اعمال کے ذریعے، اقوال کے ذریعے۔ سواری پہ سوار ہوئے اونٹ پہ، اور آ کر آگے اللہ کے نبی کے کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی جی میں سوار ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یوں چلے جاؤ، یہ پہاڑی کے پیچھے رات گشت کرتے رہنا، اسی طرف دشمن کا خطرہ ہے، اگر کسی دشمن کو آتا ہوا دیکھو محسوس کرو تو جلدی سے آ کے ہمیں جگہ دینا، اٹھا دینا۔ ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر سواری کا رخ موڑا، پہاڑی کے پیچھے چلے گئے۔ اللہ کے نبی بھی سو گئے، سارے صحابہ بھی سو گئے۔ آرام سے رات گزر گئی۔ صبح سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر اٹھے، باری باری سارے صحابہ جاگ گئے۔ آپ پوچھتے ہیں اس ساتھی کا اتا پتا؟ اے اللہ کے پیغمبر نہیں معلوم، ابھی اذان کا وقت ہوا ہے، اذان سن کے آ جائیں گے۔ اذان کہی گئی، وہ ساتھی نظر نہیں آئے، تشویش بڑھنے لگی، نماز کا وقت ہو گیا، ساتھی پلٹ کے نہیں آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کے ٹائم نہ آئے ساتھی؟ اب تشویش یوں بڑھنے لگی میرے نبی کے سینے میں کہ لگتا ہے کہ دشمنوں نے ہمارے دوست کو ہم سے چھین لیا ہے، تنہا دیکھ کر حملہ کیا ہوگا، شہید ہو گئے ہوں گے۔ نماز شروع ہو گئی، قبلہ رخ بھی وہی ہے۔ میرے نبی کے سینے میں امت کی محبت کتنی ہے ذرا دیکھیے۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے آپ کی نگاہ پہاڑی کو اٹھ جاتی تھی، اس ساتھی کو تلاش کرتے ہوئے۔ رکوع سے سر اٹھایا، نگاہ یوں اٹھی، سامنے پہاڑی سے اترتا ہوا اس ساتھی کو دیکھا۔ آپ خوشی سے باغ باغ ہو گئے کہ ساتھی آ رہے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی، جلدی سے پلٹ کے بیٹھے اور کہا ابشرو، خوشخبری سنو، تمہارے ساتھی کو آتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ابھی پہنچنے والا ہے۔ بس یہ باتیں ہو ہی رہی ہے کہ وہ وہیں آن پہنچے، اونٹ پہ سوار ہیں۔ سواری کو اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کر کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی اس سے بڑی محبت کے ساتھ رات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، رات کیسے گزری، رات کیسے گزاری، رات کے بارے میں پوچھتے ہوئے پوچھا ہے دوست رات کچھ آرام کرنے کا موقع بھی ملا یا نہیں ملا؟ ذرا سنیے، اب بھی ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر کب سمجھیں گے؟ آگے اس ساتھی نے جواب دیا، اللہ کے نبی آپ نے حکم دیا تھا سوار ہو جائیں، میں سوار ہو گیا ہوں، آپ حکم دیں گے اتریں تو میں اتروں گا۔ آرام تو بعد کی بات ہے، اترنے کا حکم ان کانوں نے سنا نہیں تو آرام کہاں کا؟ آپ نے فرمایا تھا سوار ہو جائے، میں سوار ہو گیا۔ آپ نے کہا چکر لگاتے رہیں، میں ساری رات چکر لگاتا رہا اور ابھی آ گیا۔ بس یہ ہے کامیابی کہ جب ہم اپنے آپ کو یوں بنا لیں، قرآن و سنت کا یوں تابع بنا لیں، پھر کامیابیاں کامرانیاں قدم چومتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔